دیر ہے، ہمارے کام سارے ان والے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے گریبان میں جاگیں، اپنے کاموں پہ غور کریں، ہمیں انسان بننے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے انسانوں، یہاں کسی مسلم و غیر مسلم کو خطاب نہیں، یہودیوں کو خطاب نہیں، عیسائیوں کو خطاب نہیں، ہندوؤں کو خطاب نہیں، آگ پرستوں کو خطاب نہیں، آتش پرستوں کو خطاب نہیں، سارے انسانوں کو خطاب ہے۔ جو انسان ہے اسے چاہیے حلال کھانا شروع کرو، سبحان اللہ، اسے کیا چاہیے، کیا کھاؤ، حلال کھاؤ۔ اور ایمان والوں کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، و ایمان والو سود کھانا چھوڑ دو، سبحان اللہ، زور نہ لگو، سبحان اللہ۔ بات کہاں سے چلی کہ کسی کا حق متعلق نہ ہو، یہی چیز رشوت میں بھی ہے اور یہی چیز سود میں بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ۔ اس وقت آج میں کہوں گی یہ فلاں فلاں چیز سود ہے، یہ فلاں فلاں چیز سود ہے، آگے سے جواب یہ ملتا ہے نہیں جی اس میں سود والی کون سی بات ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور قرآن نے جو آیت بیان کی ہے تقریباً تیسرا پارہ 5واں رکوع ہے، قرآن نے جو آیت بیان کی ہے اس آیت کا خلاصہ بھی یہی ہے۔ اس وقت کے جو کافر لوگ تھے جب قرآن نے انہیں کہا لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ، انہوں نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، قرآن نے کہا بے حلال ہے سود حرام ہے، انہوں نے دونوں کو ایک کر دیا، کہنے لگے سود میں اور بے میں کوئی فرق نہیں، دونوں جائز ہیں۔ آج کا مسلمان بھی کہتا ہے دونوں جائز ہیں۔ مجھے بتائیں ہمارے پاس کیا ہے، صرف کلمے کا فرق ہے، صرف کلمے کا فرق ہے، باقی کام ہمارے سارے ان والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، زور سے کہیں آمین۔ تو بات چل رہی ہے کسی کا حق متعلق نہ ہو، یہی چیز رشوت میں بھی ہے، یہی چیز سود میں بھی ہے۔ ذوق ہو تو میں بات کو ذرا بولوں، سبحان اللہ۔ رشوت کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر میرے بیٹے نے امتحان دیا، آپ میں سے کسی نے امتحان دیا، آپ کے بیٹے نے امتحان دیا اور امتحان کا دے کر کسی نوکری کے لیے اپلائی کیا، وہاں پہ مجھے پتہ ہے میرا نام نہیں آنا یا میرے نمبر اچھے بھی ہو، کچھ لے دے کر کے اپنا نام نکلوا لینا، سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں رشوت۔ اسے کیا کہتی ہیں؟ رشوت۔ زور سے بولو، اسے کیا کہتی ہیں؟ رشوت۔ رشوت کیوں؟ حق کسی اور کا تھا، میں نے پیسے دے کر وہ حق اپنے لیے مقرر کروایا، اسے کہتے ہیں رشوت۔ اب میری اس نوکری میں غیر کا حق متعلق ہے یا نہیں؟ وہ حق کسی اور کا تھا، پیسے دے کر حق میں نے اپنے لیے مختص کروایا، یہ میرے لیے رشوت ہوگی، میری کمائی بھی حرام ہے، جو آئندہ بچوں کو کھلاؤں گا وہ بھی حرام ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے، یہ قرآن نے کہا۔ دیکھیں نا مثال میں نے دی، بکری حلال ہے، بکری زور سے، بکری حلال ہے، اوپر تکبیر پڑی ہے، وہ تکبیر کے ساتھ بھی بکری حلال ہو جاتی ہے، مری تو نہیں ہے، حلال کی ہے، لیکن بکری تھی چوری کی، وہ کھانی جائز ہو جائے گی، زور سے بولو۔ اب نوکری حلال ہے، نوکری حلال ہے، کام کر کے پیسے لینا، کام کر کے اجرت لینا حلال ہے، لیکن یہ پیسے دے کر جو حق غیر کا لیا ہے یہ حرام ہے، سبحان اللہ۔ اب قرآن اور حدیث سمجھو، میرے آقا نے فرمایا الرشی والمرتشی، رشوت دینے والا
کر دے. اسے کہتے ہیں مستجاب الدعوات. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا اے ساتھ تیرے لیے دعا کرتا ہوں, اے ساتھ تو قرآن پڑھا کر, اے ساتھ تو روزے رکھا کر, اے ساتھ نماز تہجد پڑھا کر, اے ساتھ تو پہلی صف میں نماز پڑھا کر, اے ساتھ یہ کیا کر. نہیں, میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ سنانے سے پہلے آپ کے کان کی کھڑکیاں کھولنا چاہتا ہوں, جا کر گئے سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا اے سعد حلال کھانا کھایا کر, رب تیری ہر دعا قبول کر لے گا. پتہ چلا. اور ساتھ ہی فرمایا ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں جائے گا, 40 دن رب عبادت قبول نہیں کرتا. 40 دن رب عبادت قبول نہیں کرتا. ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں چلا گیا. ایک لقمہ کیا چیز ہے؟ ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں چلا گیا. وہ چاہے تہجد پڑھے, وہ چاہے قرآن پڑھے, وہ چاہے صف اول میں پڑھے, وہ چاہے جامع مسجد میں پڑھے, اور آگے بڑھ کر ایک اور بات کہوں, چاہے مسجد نبوی میں جا کے پڑھے, چاہے بیت اللہ میں جا کے پڑھے, پیٹ میں حرام کا لقمہ رب قبول نہیں فرمائے گا. اس لیے کہ میرے نبی نے جو فرما دیا ہے, اس لیے کہ میرے نبی نے جو فرما دیا ہے, حلال کھانا کھایا کر, رب تیری عبادت کیا تیری دعائیں بھی قبول کرے. اس لیے پتہ چلا حرام کھانا اللہ عبادت قبول نہیں کرتے. عبادت کے اندر ہر چیز, نماز, روزہ, زکات, قرآن, صدقات, صف اول کی نماز, تہجد, نوافل, ہر چیز آتی ہے. جو عبادت ہے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے, ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں ہو, 40 دن رب عبادت قبول نہیں کرتا. تو جو ہر وقت کھائے ہی حرام, جو ہر وقت پہنے ہی حرام, اس کی عبادت کہاں قبول ہوگی؟ میں بھی کوشش کرتا ہوں, آپ بھی ارادہ فرمائیں, اللہ کریم حرام نہیں کھائیں گے, حلال کھائیں گے. زور سے کہیں سبحان اللہ. تو بات چل رہی تھی رشوت, کسی کا حق متعلق نہ ہو. رشوت کے اندر حق غیر کا حق متعلق ہوتا ہے. حق کسی اور کا تھا, میں نے پیسے دے کر وہ حق اپنے لیے لے لیا, یہ میں نے رشوت دی ہے. میرا دینا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں, جہنمی. حضور نے یہ نہیں فرمایا یہ گناہگار ہے, حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کی عبادت قبول ہوگی نہیں ہوگی, یہ نہیں. حضور نے فرمایا کلاہما فی النار, یہ جہنمی ہے, یہ جہنم میں جائیں گے. کیوں؟ پیسے دیے تب نہیں, اس نے غیر کا حق مارا ہے, اس نے غیر کا, زور سے, اس نے غیر کا حق مارا ہے. لہذا غیر کا تعلق کسی عبادت میں ہوگا اور رب کو عبادت بھی قبول نہیں کرتا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہی چیز سود کے اندر بھی ہوتی ہے, یہی چیز سود کے اندر بھی ہے. قرآن نے کہا لا تأکلوا الربا, لوگوں سود نہ کھایا کرو, سود نہ کھایا کرو. ایک حدیث مبارکہ سود کے متعلق اگر آپ کا ذوق ہو تو میں آپ کے سامنے بیان کروں, جا کر گئے سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں, کتنے؟ سارے بولو, 3 آدمی ایسے ہیں, ان کے درمیان اور جہنم کے درمیان, ان کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک ہی چیز رہ گئی, یہ مریں گے تو سیدھے جہنم میں جائیں گے. وہ کون سے 3 آدمی ہیں؟ پہلے نمبر پر میرے نبی نے فرمایا والدین کو ستانے والا, والدین کا نافرمان, والدین کا نافرمان جب مرے گا, اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہی چیز ہے, موت. جب یہ مرے گا رب اسے سیدھا جہنم میں بھیجے گا, اس لیے کہ رضا رب فی رضا الوالد, رب کی رضا والدین کی رضا میں ہے. جس سے والدین ناراض ہیں
نبی کا فرمان کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹا ہونا تو دور کی بات ہے یار, جھوٹ کا امکان بھی نہیں ہے. حضور نے فرما دیا کہ والدین کا نافرمان سیدھا جہنم میں, تو وہ جہنم میں جائے گا. اس لیے والدین کی خدمت کیا کرو, والدین کو راضی کرو, والدین کو نہ ستایا کرو. والدین کو رب نے بڑا رتبہ دیا ہے. رب نے اپنی محبت سمجھانے کے لیے, رب کتنی محبت والا ہے, رب نے اپنی ذات سمجھانے کے لیے اس زمین پر, اس دھرتی پر ایک ہستی بھیجی ہے. اس کو سمجھ جاؤ, میں رب کو سمجھ جاؤ گے. اسے ماں کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ ماں کہتے ہیں. اس لیے والدین کو ستانے والا جہنم میں جائے گا. دوسرے نمبر پر جو زکات نہیں دیتا وہ بھی سیدھا جہنم میں جائے گا. جو زکات نہیں دیتا وہ سیدھا کہاں جائے گا؟ زور سے کہاں جائے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ زکات غربا کا حق ہے. زکات کس کا حق ہے یار؟ زور سے بولو, زکات کس کا حق ہے؟ غربا کا حق ہے. جب ہم نے زکات نہیں دی تو خود استعمال کیا ہے. غربا کا حق اس میں متعلق ہے, جس کی وجہ سے رب نے کوئی چیز بھی قبول نہیں کی اور رب سیدھا جہنم میں بھیجے گا. پتہ چلا کہ زکات نہ دینا بھی جہنم میں جانے کا سبب ہے. زکات ادا کریں گے انشاءاللہ. تیسرے نمبر پر میرے آقا نے فرمایا, تیسرا آدمی سود خور, سود کھانے والا, کسی کا حق کھانے والا سیدھا جہنم میں جائے گا. جو کسی کا حق کھاتا ہے وہ کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ آسان سی مثال میں نے آپ کو دی ہے, پھر کہتا ہوں. بکری حلال, تکبیر پڑھنے سے حلال, لیکن ہے کسی اور کی تو وہ حرام ہو جاتی ہے, حلال نہیں رہتی. غیر کے حق کی وجہ سے رب نے اسے حرام کر دیا. حلال چیز کو رب نے حرام کر دیا اس لیے کہ یہ کسی اور کی ہے. میرے بندے کا حق کھائے گا, میں رب اسے کبھی بھی حلال نہیں کہوں گا. میرے بندے کا حق کھائے گا, میں رب تیری عبادت بھی کبھی قبول نہیں کروں گا. اس لیے ان چیزوں پہ غور کیا جائے. قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. لوگوں حلال کھاؤ. کیا فرمایا؟ حلال کھاؤ, حرام سے بچو. حرام کے اندر غیر کی چیز, حرام کے اندر سود, حرام کے اندر رشوت اور کئی ساری چیزیں. جب یہ کہہ دیا کسی کا حق یا اس کے حق کا تعلق جس چیز میں ہو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے. یہ بات سب پہ عیا ہے, چاہے وہ زمین کسی کی غصبانہ لی ہے, چاہے وہ کسی کے پیسے غصبانہ لیے ہیں, چاہے وہ کسی طرح سے سود کھا رہا ہے, چاہے وہ پیسے دے کر کسی کا حق وصول کیا ہے, چاہے وہ کسی کی کوئی چیز بھی اس نے لے لی ہے جو حق کسی اور کا تھا. رب اس کی نہ نماز قبول کرتا ہے نہ اس کی زکات قبول کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اس کے مرنے کی دیر ہے, یہ سیدھا جہنم میں جائے گا, اس لیے کہ اس نے میرے بندے کا حق کھایا ہے. پتہ چلا